السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے اوپر کئی اہم ترین کیسز جو ہے وہ آپ کے جس میں سے چند پہ فرد جرم عائد ہونی ہیں اور چند پہ جو ہے وہ انکوائری کمپلیٹ ہونی ہے اور چند ایسے کیسز ہیں جس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اچھا، چند ایک کیس ہے جو بہت ہی اسٹرانگ اور بہت بڑا کیس ہے، جس میں سے ایک سائفر کا کیس تھا اور ایک جو ہے وہ آپ کا 9 مئی کا کیس ہے جس پہ ان کے خلاف سارا ٹرائل ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن میں بھی توہین عدالت کا کیس ہے، ویسے القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، توشہ خانہ کا نیب کا کیس ہے، بہت سارے کیسز تو ہیں لیکن جو سائفر کیس ہے اور جو 9 مئی کا کیس ہے یہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور ایک آرمی عدالت میں چلنا ہے۔ اب 9 مئی کا کیس جو آرمی عدالت میں چلنا تھا، پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور جس کی بنیاد پر سویلین کا کیس فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ اچھا، ماضی کو دیکھیں کہ ماضی کو اگر آپ جائیں تو اس میں کئی تبدیلیاں ہیں۔ 1952 کا ایکٹ جو ہے وہ 56 اور 66 اور اس کے بعد آنے والے وقت میں جو ہے وہ کافی تبدیلی آئی۔ پارلیمنٹ نے اس پہ اپنی قانون سازی بھی کی، سپریم کورٹ کے سلسلے میں 2-3 ایک فیصلے بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال مختصر یہ کہ ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے سویلین ٹرائل کو فوجی عدالت میں چلانے کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں حکومت بھی اپیل پہ گئی، اور اپیل جب پہنچی ہے سپریم کورٹ میں تو ابھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ یہ دیا ہے کہ سویلین کا کنڈیشنل ہے، سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی عدالت میں ہو سکتا ہے، اور سزا کے حوالے سے اس کی اپیل جو سپریم کورٹ میں آئے گی اس وقت تک اس کو روکا جائے گا۔ لیکن سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں چلانے پر سپریم کورٹ نے جو کالعدم کر دیا تھا اس پروسیس کو، وہ پروسیس آج بحال ہو گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی کیسز تھے، کیونکہ انسداد و دہشت گردی عدالت میں تو یہ چل رہے ہیں، لیکن فوجی عدالت میں چلنے کے لیے وہ رکا ہوا ہے، اور یہ اس میں اہم ترین لوگ ہیں۔ خاص طور پہ اس میں میاں عمران خان صاحب ہیں، جن کو جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کہا گیا ہے، اور جو GIT نے یا جو انویسٹیگیٹو ادارے نے انکوائری کی ہے اور جو ثبوت حاصل کیا ہے، جو ایویڈنس ہے، جو بیانات ہیں، وہ عمران خان صاحب کے سخت خلاف ہے، اور کئی ٹیکنیکل معافی چاہتا ہوں، کئی لیٹسٹ جو جدید آپ کے جو ماڈرنائز طریقہ ہے اس کے ذریعے وہ تمام ایویڈنس حاصل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان تمام کیسز میں عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ کیس آرمی کی عدالت میں چلنا ہے، لیکن اس دوران سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آ گیا جس پہ اس کو کالعدم کیا گیا، جس کی وجہ سے مزید یہ رک گیا۔ اب آج پھر یہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس کو ایک بڑی تعداد جو کہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی، ابھی آپ دیکھیں بنوں میں تقریباً 23 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے خودکش حملوں میں۔ اس سے پہلے بھی کئی APC کا واقعہ ہوا، اور بہت سارے ایسے ابھی جو ریسنٹلی بلوچستان میں KPK میں جو ہے وہ آپ کے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ایک بڑی جنگ جو ہے وہ دہشت گردی کی لڑی جا رہی ہے KPK اور بلوچستان میں، اور اس سلسلے میں کافی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ سویلین کے ساتھ ساتھ فوجی جوانوں کی جانیں ہیں۔ ابھی یہ بنوں کا واقعہ
جو ہوا ہے اور اس سے پہلے بلوچستان میں جو ہوا تھا، تو اب ان دہشت گردوں کو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی سی کے سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی آپ کے جو ہے وہ آپ کے ایک کنسنسس بلڈ ہوئی تھی اور اس میں فیصلے کیے گئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ وہ فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوئے، لیکن فوجی عدالتوں میں بھی بہت سے کیسز تھے اور بہت سے کیسز جو ہیں وہ سزا یافتہ تھے، وہ دہشت گرد جن کو عمران خان کی حکومت میں 3 سال 7 ماہ میں چھوڑ دیا گیا، اور اس میں بہت اہم ترین دہشت گرد تھے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ان دہشت گردوں کو، یا جن لوگوں نے بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی، جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں جو دہشت گردی ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہوئی، پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری کی ساری پی ٹی آئی اس میں انوالو ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے. اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں بڑے مثلا مرد بھی ہیں، اور ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ اس دہشت گردی میں انوالو ہیں اور ان کے ثبوت ہیں، اب آرمی عدالت میں ان کا کیس چلے گا، اور آرمی عدالت ان کو جو بھی سزا دے، ظاہر ہے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں سنی جائے گی، اور سپریم کورٹ کی اپیل تک اس کو سزا نہیں دی جا سکے گی، جو میری اطلاعات ہے. فردر جب میں پڑھوں گا وہ آرڈر تو اس سے اور مزید اندازہ ہو جائے گا. دوسری طرف سائفر کا ایک کیس ہے جس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان پہ کی انکوائری انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ اہم ترین لوگوں نے، جن میں فارن سیکٹری بھی ہیں، جن میں فارن آفس کے لوگ بھی ہیں، جن میں آپ کے اسپیشل جو آپ کے عمران خان کے دور کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بھی ہیں، ان کے بیانات بھی ہیں. تو وہ اب آج سنا ہے کہ عمران خان پہ اور شاہ محمود قریشی پہ سائفر کا کیس جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور اس فرد جرم 9 تھا 12 تھا، لیکن بہرحال آج سنا ہے کہ جی ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. فرد جرم عائد کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب عدالت اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس میں بڑی سزا ہے. 9 مئی کے واقعے میں بھی بڑی سزا ہے، اور اس سائفر کے کیس میں بھی بڑی سزا ہے. شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے، حالانکہ جب یہ فرد جرم عائد کی گئی تو انہوں نے اس جرم کی صحت سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مکمل طور پر لغو ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ امریکن افسر اور آپ کے جو پچھلے چیف تھے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عمران خان کا بیانیہ تھا اس وقت، اور ان دونوں نے مکمل طور پر اس فرد جرم کو جو ہے وہ جو ان پہ عائد کی گئی ہے اس کی صحت کو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کیس ہے، اس میں اس میں پھانسی کی سزا بھی ہے، اور کم سے کم اگر دیکھا جائے تو پھانسی نہ بھی دی جائے تو زیادہ سے عمر قید کا بھی ہے. تو اگر یہ کیس عمران خان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے فرد جرم کے بعد، تو عمران خان کی عمر قید کی جو سزا ہے وہ نظر آ رہی ہے. اب فوجی عدالت میں کیس چل رہا ہے، 9 مئی کی سزا بھی سزائے موت ہے، اس میں بھی سزائے موت کا ہے اور عمر قید کا ہے. تو ان دو کیسز کے اوپر اب عمران خان صاحب کے لیے بڑے مشکلات آ گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی جو آپ کے ماحول سیاست سے تقریباً وہ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 کیس سے بچ نکلنا بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.